السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لاسٹ ڈے ہے اور آج ہم لوگ سیکھیں گے اجازت طلب کرنا، اور یہ اسپیشلی بچوں کے لیے، جو بڑے ہو گئے ان لوگوں کے لیے بھی، اور یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ سورۃ نور کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ آپ کے جو کام کرنے والے خادم ہیں، ٹھیک، اور وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، ٹھیک، تو وہ ان کے چھوٹے بچے ہیں، بالغ ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ 3 وقت میں اجازت لے کر کمرے میں، گھر میں داخل ہوں گے۔ کب؟ اسپیشلی کمرے میں داخل ہوں گے۔ کب داخل ہوں گے؟ فجر کی نماز سے پہلے۔ آپ نے ماما بابا کے کمرے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کے رومز الگ ہیں تو آپ نوک کر کے جائیں گے، بغیر نوک کیے اندر داخل نہیں ہوں گے، نہ اپنے کمرے میں داخل ہوں گے ماما بابا کے کمرے میں نوک کیے بغیر، نہ ہی کسی بڑے کے کمرے میں، کسی دوسرے کے کمرے میں، چاہے وہ آپ کے خالہ کا کمرہ ہے، چاہے وہ آپ کے ماموں کا کمرہ ہے، چاہے وہ آپ کے چاچو کا کمرہ ہے یا دادا دادوں کا کمرہ ہے، اجازت لے کر نوک کر کے جانا ہے۔ اس وقت آپ اجازت لے کر داخل ہوں گے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور اس کے بعد دوپہر کو، ٹھیک ہے، دوپہر کو تب جب آپ کے جو یعنی کہ خالہ ہیں، یا اس کے علاوہ دادوں ہیں، یا چچی ہیں، یا مامی ہیں، وہ اس وقت کیا کرتی ہیں کہ اس وقت اگر روم میں بیٹھی ہیں، انہوں نے دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نوک کیے بغیر اندر نہیں جائیں گے۔ اور اس پھر وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد بھی جب آپ نے کسی کے کمرے میں جانا ہے، نوک کر کے جانا ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں جو آپ کے لیے پردے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیس علیکم ولا علیہن جناح بعدہن، اس کے علاوہ یعنی کہ فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت، اور اس کے علاوہ عشاء کے بعد جب اپنے روم میں چلے جائیں، اس وقت آپ نے نوک کر کے یعنی اس کے علاوہ آپ جس وقت بھی کمرے میں آ جا سکتے ہو، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طوافون علیکم بعضکم لبعض، ایک دوسرے کے پاس آپ کثرت سے آنے جانے والے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے تاکہ تم، اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس کے علاوہ اب جب یہ تو ان بچوں کے لیے جو بھی بالغ نہیں ہوئے، جو بچے بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ اب وہ اجازت لے کر ہی جائیں، ٹھیک ہے۔ تم میں سے جو بچے بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔ اور پھر اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے گھر گئے ہو تو آپ نے ایک دفعہ دروازے کو نوک کیا، انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، تھوڑی دیر بعد پھر نوک کیا، پھر انتظار کیا، پھر نہیں آیا، پھر تیسری بار نوک کیا، اگر پھر بھی نہیں آیا، پھر اب آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، آپ وہاں پر مزید انتظار یا مزید نوکنگ نہیں کریں گے، چاہے دروازے پر ہو کسی کے گھر کے، چاہے کسی کے کمرے کے دروازے پر ہو۔ جب 3 بار بھی نوک کرنے پر کوئی جواب نہیں ہے، پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے نہیں رہتے، ٹھیک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ سورۃ نور میں ہی آیات آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کو آپ صلی اللہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا جو کمرہ تھا نا، روم تھا، حجرہ تھا، تو اس کا نا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو وہاں سے نا کسی انسان نے تھوڑا سا نا جھانک کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے سے آگے بڑھے کہ اس کی آنکھوں میں یہ تیر مار دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اگر تمہاری اجازت کے بغیر کوئی جھانکے، یعنی کہ آپ راستے میں گزرے ہو، جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں، گھر کا دروازہ کھلا ہے یا روم کا دروازہ کھلا ہے، آپ نے جاتے جاتے دیکھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یا کھڑکی کھلی ہے، آپ نے دیکھنے کی کوشش کی اندر کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز اٹھا کے اس کی آنکھ ہی پھوڑ دو، آپ کو گناہ نہیں ملے گا تب۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کسی کی کھڑکی میں سے جھانکنا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کان لگا کے کھڑے ہو جانا یا دیکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے، یہ استحزان کے مسائل ہیں، سورۃ نور کے مسائل ہیں، تو آئندہ ان چیزوں سے بھی ہم اجتناب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔